بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 125 تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی مختلف آیات میں تخلیق آدم کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دینے کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر تمام فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے، لیکن عزازیل ابلیس کا آدم کو یہ کہہ کر کے تو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں خلقت میں اس سے برتر ہوں، سجدہ کرنے سے انکار۔ اللہ تعالیٰ کا اخبار ارشاد، سورۃ بقرہ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اور ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم۔ ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے التماس کہ اسے بنی آدم کو تا قیامت گمراہ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بنی اسرائیل پر اپنی برتری ثابت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے تو وہ بنی آدم کو بہکا کر ان میں سے اکثر کو عذاب جہنم میں کا مستحق نہ بنا سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو اور ان کی شریک حیات حضرت حوا کو جنت میں قیام کی اجازت، نیز حسب منشا وہاں کھانے پینے کی اجازت، لیکن ایک خاص پودے کا پھل کھانے کی ممانعت۔ ابلیس کا حوا کو یہ کہہ کر کے انہیں اس لیے پودے کا پھل کھانے کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ وہ اسے کھا کر فرشتے نہ بن جائیں اور جنت میں ہمیشہ قیام کے مستحق نہ ٹھہرے۔ اسے کھانے کی ترغیب، حوا کا ابلیس کے فریب میں آ جانا، اور ان کا آدم علیہ السلام کو بھی اس پودے کا پھل کھانے کی ترغیب، دونوں کا وہ پھل کھا لینا۔ اللہ تعالیٰ کا آدم و حوا علیہ السلام سے یہ فرما کر کہ ابلیس ان کی سب سے بڑا دشمن، انہیں تنبیہ اور غلطی پر جنت چھوڑنے کا حکم۔ آدم و حوا کا بارگاہ الہی میں التماس، سورۃ اعراف آیت نمبر 23۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا برا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا ان سے ارشاد کہ وہ جنت سے زمین پر جائیں جہاں ان کی اولاد یقیناً باہم دشمنی میں مبتلا رہے گی، پھر ان کی لباس جنت سے محرومی، اور اللہ تعالیٰ کا ان سے ارشاد کہ ان کا زمین پر قیام امتحاناً ایک معین مدت تک رہے گا، اور ساتھ ہی ان کی مٹی سے تخلیق، مٹی ہی میں ان کی مرجات، اور پھر مٹی ہی سے ان کی دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ارشاد، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں پھر واپس لٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو مردود رجیم فرما کر اسے پھر جنت سے نکلنے کا حکم، اور اس کی درخواست پر اسے بھی ایک معین مدت تک زمین پر انسان کے اعمال کی پرکھ کی اجازت، سورۃ الحجر آیت نمبر 37۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے جنہیں مہلت ملی ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 38، روز مقرر کے وقت تک کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اگرچہ یہ رستہ سیدھا ہے لیکن میرے بندوں پر تجھے اختیار نہیں، بجز ان کے
جو تیرے فریب میں آ جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا یعنی تیرے فریب میں آ گئے تو ان سب کا معاد جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں جن کا ہر حصہ منقسم ہے۔ سورت الحجر آیت نمبر 39۔ شیطان نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے فاسی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ پھر سورت الحجر آیت نمبر 40۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ سورت الحجر آیت نمبر 42۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے۔ سورت الحجر آیت نمبر 43۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ سورت الحجر آیت نمبر 44۔ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے ارشاد۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 126۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے ارشاد کے جا، لیکن جس نے تیری اتباع کی ان کا اور تم سب کی جزائے موفور ہوگی۔ سورت اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 63۔ سورت الحجر آیت نمبر 42۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ سورت الحجر آیت نمبر 43۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ سورت الحجر آیت نمبر 44۔ جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 126۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے ارشاد کہ جا، لیکن جس نے تیری اتباع کی ان کا اور تم سب کی جزائے موفور ہوگی۔ سورت اسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 63۔ ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو پورا بدلہ ہے۔ یہ قصہ تخلیق آدم و قصہ شیطان ہے، جس کی کچھ مختصر تفصیلات ہم نے ابھی بیان کی۔ قرآن شریف میں متفرق مواقع پر موجود ہے، ان کو مکمل طور پر ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اب ہم اس قصے کی تفصیلات جن کا مختصر ذکر ہم نے کچھ قرآنی آیات شرفیہ کے حوالے سے سطور ما سبق میں کیا ہے، یہاں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں متعلقہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے۔ ویسے تخلیق آدم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ارشاد، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس پر فرشتوں کے وہ سوالات جو قرآن شریف میں درج ہیں۔ بالترتیب اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو بارسبیل تنویہ تخلیق آدم اور زمین پر ان کی اولاد کی خلافت کی خبر دینا تھا۔ نیز فرشتوں کے وہ سوالات علی وجہ استکشاف و استعال تھے، اور ان سے صرف اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے باخبر ہونا تھا، نہ کہ ان سوالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ان ارادے پر نعوذ باللہ اعتراض اور اس کی تنقیص یا بنی آدم سے رشک و حسد تھا، جیسا کہ بعض
مفسرین کی کم علمی پر دلالت کرتی ہیں یا صرف ان کے وہم و گمان پر۔ اس کی ایک مثال قتادہ کا یہ بیان ہے کہ کہا گیا ہے کہ جان لو کہ وہ یعنی فرشتوں کا کہنا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 30، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتے قبل آدم جو کچھ تھا، بعض جنات و بلائیں، سب دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے قبل جنات زمین پر ہزاروں کی تعداد میں آباد تھے، لیکن جب وہ یہاں انتہا سے زیادہ خون ریزی میں مبتلا پائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ زمین پر بھیجا جس نے ان جنات کو سمندروں کی طرف مار بھگایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی روایت ہے اور حسن بصری کا بھی یہی بیان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو ان باتوں کا علم لوح محفوظ سے ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ باتیں ہاروت و ماروت نے ان فرشتوں کو بتائی تھی جو ان دونوں سے اوپر آسمان کے اس مقام پر رہتے تھے جسے شجل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت ابن ابی حاتم نے ابی جعفر الباقر کے حوالے سے بیان کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے یہ جان گئے تھے کہ زمین پر پیدا ہونے والی کوئی دوسری مخلوق جنات جیسی ہی ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یعنی ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہم میں سے کوئی فرد واحد تیری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر فرشتوں کی اس بات سے یہ مراد ہے کہ زمین پر بنی آدم بالفرض محال تیری عبادت کریں گے بھی تو اسی طرح تو نہیں کر سکتے جیسا کہ تیری عبادت کریں گے بھی تو اسی طرح تو نہیں کر سکتے جیسے ہم اس میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جواب دیا تھا یعنی تو اس سے یقیناً یہ مراد تھی کہ زمین پر پیدا ہونے والے بنی آدم نے انبیاء، رسول، صدیق اور شہداء تو بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بالحاظ علم صرف شرف حاصل تھا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَعِلْمُ الْآدَمِ الْإِسْمُ الْكُلَّهَا سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نام وہ تھے جن سے زمینی مخلوق اور دوسری چیزیں جیسے انسان، چوپائے، خشک زمین، نرم زمین، سمندر، پہاڑ اور اونٹ، گدھے اور ان جیسی دوسری چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ جبکہ مجاہد کہتے ہیں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 127، تخلیق آدم علیہ السلام۔ جبکہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں ناموں سے مراد تمام جانوروں، پرندوں اور دوسری چیزوں کے نام ہیں۔ ایک روایت میں آسمانی کتابوں اور تقریری امور حتیٰ کہ ان میں معمولی چیزوں جیسے گھاس پھوس، مکھی، مچھر، اینٹ پتھر وغیرہ کے نام تھے۔ سعید بن جبیر، قتادہ اور دوسرے متعدد لوگوں نے بھی یہی کہا ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے نام بتائے تھے، جبکہ عبد الرحمن ابن زید کہتے ہیں کہ وہ اسماء ذریت تھے، لیکن صحیح بات وہی ہے جس کی طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ہے۔
یعنی وہ اسمائے ذوات اور ان کے سب چھوٹے بڑوں کے نام تھے۔ بخاری و مسلم نے سعید و حشام کے توسط اور قتادہ وانس بن مالک کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب مومنین ایک جگہ جمع ہوں گے اور آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ کاش انہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے والا مل جاتا، تو اچانک انہیں آدم علیہ السلام نظر پڑیں گے۔ چنانچہ وہ ان سے عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو فرشتوں نے سجدہ کرایا تھا، نیز تمام چیزوں کے نام آپ کو بتائے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے قبل جنات زمین پر ہزاروں کی تعداد میں آباد تھے، لیکن جب وہ یہاں انتہا سے زیادہ خونریزی میں مبتلا پائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک گروہ زمین پر بھیجا جس نے ان جنات کو سمندروں کی طرف مار بھگایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی روایت ہے اور حسن بصری کا بھی یہی بیان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو ان باتوں کا علم لوح محفوظ سے ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ باتیں ہاروت و ماروت نے ان فرشتوں کو بتائی تھیں جو ان دونوں سے اوپر آسمان کے اس مکان پر رہتے تھے جسے سجل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بن ابی حاتم نے ابی جعفر الباقر کے حوالے سے بیان کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے یہ جان گئے تھے کہ زمین پر پیدا ہونے والی کوئی دوسری مخلوق جنات جیسی ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یعنی ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہم میں سے کوئی فرد واحد تیری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر فرشتوں کی اس بات سے یہ مراد ہے کہ زمین پر بنی آدم بالفرض محال تیری عبادت کریں گے بھی تو اس طرح تو نہیں کر سکتے جیسے ہم اس میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جواب دیا تھا یعنی انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس سے یقیناً یہ مراد تھی کہ زمین پر پیدا ہونے والے بنی آدم میں انبیاء، رسول، صدیق اور شہداء بھی تو ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بل لحاظ علم بھی شرف حاصل تھا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَعَالَمُ مَا وَعِلْمُ آدَمَ الْإِسْمِ كُلَّهَا سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نام وہ تھے جس میں زمینی مخلوق اور دوسری چیزیں جیسے انسان، چوپائے، خشک زمین، نرم زمین، سمندر، پہاڑ اور اونٹ، گدھے اور ان جیسی دوسری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، اور جبکہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان ناموں سے مراد تمام جانوروں، پرندوں اور دوسری چیزوں کے نام ہیں۔ ایک روایت میں آسمانی کتابوں، تقریری امور، حتیٰ کہ ان میں معمولی چیزوں جیسے گھاس پھوس، مکھی، مچھر، اینٹ پتھر وغیرہ کے نام تھے۔ سعید بن جبیر، قتادہ اور دوسرے متعدد لوگوں نے بھی یہی کہا ہے۔ ربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے نام بتائے تھے، جبکہ عبد الرحمن ابن زید کہتے ہیں کہ وہ اسماء ذریت تھے، لیکن صحیح بات تو وہی ہے جس کی طرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، یعنی وہ اسماء ذوات اور اس کے سب چھوٹے بڑوں کے نام تھے۔ بخاری و مسلم نے سعید و حشام کے توسط اور قتادہ و انس بن مالک کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب مومنین ایک جگہ جمع ہوں گے اور آپس میں کہہ رہے ہوں گے
کہ کاش انہیں کوئی اللہ سے شفاعت کرنے والا مل جاتا، تو اچانک انہیں آدم علیہ السلام نظر پڑیں گے۔ چنانچہ وہ ان سے عرض کریں گے کہ اے ابو البشر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، نیز تمام چیزوں کے نام آپ کو بتائے تھے۔ مذکورہ بالا دونوں راویوں نے یہ حدیث آخر تک پوری روایت کی ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 31، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا اور ان کا ذکر فرشتوں سے کیا تھا، تو وہ آپس میں بولے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو ہم سے زیادہ علم رکھتی ہو، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلقہ ارشاد کے جواب دینے سے قاصر رہنے کی الجھن میں مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے آخر میں جو ان کنتم صادقین فرمایا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ فرشتے وہ تمام نام ہرگز نہ بتا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے۔ فرشتوں کے اس جواب میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 32، ان سب نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ یعنی اے پروردگار، ایسا کون ہے جو اس کے علاوہ کوئی کچھ جان سکے جتنا علم تو نے اسے عطا فرمایا، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 255، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا ساتھ تھامنے والا، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہے، یا آدم انبئونی باسمائہم، اے آدم انہیں وہ نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، یعنی میں مخفی باتوں کو بھی بالکل اسی طرح جانتا ہوں جیسے ظاہر باتوں کو جانتا ہوں۔ اس آیت میں ما تبدون اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا اشارہ فرشتوں کی اس گزارش کی طرف تھا کہ آیا تو زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو وہاں فساد پھیلائے گا۔ جبکہ اس آیت میں وما کنتم تکتمون سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ابلیس کے دل میں یعنی مخفی غرور و تکبر اور آدم علیہ السلام پر اپنی برتری کا خیال تھا۔ وہ یہ روایت سعید بن جبیر، مجاہد السادی، ضحاک اور سوری کی ہے، جسے ان کے حوالے سے ابن جبیر نے پیش کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 128، تخلیق آدم علیہ السلام۔ ابو العالیہ ربی حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں وما تکتمون کا اشارہ فرشتوں کے دل میں اس خیال کی طرف تھا کہ
ان کا رب ہرگز کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جس کا علم ان سے زیادہ ہو یا ان پر فضیلت رکھتی ہو۔ لیکن جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل اور ان کی یہ خاص عظمت دیکھی تو دیکھی کہ اس نے انہیں کن فیکون فرما کر پیدا کرنے کی بجائے بطور خاص اپنے دستر قدرت سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر تیار ہو گئے، بلکہ انہیں سجدہ بھی کیا، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ ابلیس نے تکبر کی وجہ سے پھر بھی انہیں سجدہ نہیں کیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ حالانکہ فرشتے آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی فضل اور ان کی وہ عظمت جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھ کر انہیں سجدہ کر چکے تھے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ تو جب میں نے اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ بار کے فرشتوں پر آدم کی فضیلت کی وہی 4 وجہ تھی جن کا ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے چل کر ذکر کریں گے، اور جن کی بنا پر آدم علیہ السلام کے زمین پر وارد سے قبل جب وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مل اعلیٰ میں ایک جگہ جمع ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے دستر قدرت سے پیدا کیا، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام بتائے، اور یہی آدم سے دوسرے تمام انسان بھی، جیسا کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر جلد ذکر کریں گے، روز محشر کہیں گے، ویسے آدم علیہ السلام کو ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی خاص وجہ وہی تھی جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی یہ کہ جب ہم نے اپنے حکم کے باوجود اس سے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 12۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس نے کون امر مانے ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا؟ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے باطل طور پر قیاسی گھوڑے دوڑانے والا شخص ابلیس تھا، اور محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شمس و قمر کی پرستش کا آغاز صرف باطل قیاسات کی بنیاد پر ہی ہوا ہے۔ اسی قسم کی دو روایتیں ابن جریر نے بھی پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ابلیس نے قیاسی طور پر اپنی اور آدم علیہ السلام کی شخصیتوں پر غور کیا، اور اسی لیے اس نے اپنی شخصیت کو آدم علیہ السلام کی شخصیت سے برتر سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے باوجود کہ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ قطعی حکم کے مقابلے میں قیاس و فاسد الاعتراف ہوتا ہے، جبکہ مٹی اور آگ خود اپنی اپنی جگہ فطری طور پر متضاد ہے۔ مثلا مٹی میں نفع، آگ میں ضر، مٹی میں خنکی، آگ میں
حرارت، مٹی میں نمی، آگ میں فساد و احتراق اور خشکی بالذات موجود ہے۔ یہی اسباب اللہ تعالیٰ نے بالترتیب ابلیس کی سرکشی اور سجدے سے انکار اور آدم علیہ السلام کے اس پر شرف کے بیان فرمائے ہیں۔ ویسے بھی ازر گناہ بدتراز گناہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اخبار ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ بولا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 129، تخلیق آدم علیہ السلام۔ عزرائے طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو جڑ کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہ، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ، اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان میں تیرا کچھ زور نہیں، اور اے میرے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔ 15-17۔ اور جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے بعید ہوگا۔ 15-18۔ یعنی آگ سے پیدائش کی وجہ سے سرتابی و سرکشی شیطان کی فطرت میں تھی، اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی پہلے بھی پیش کر چکے ہیں۔ یعنی ملائکہ نور سے، جنات آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے، اور آدم اسی طرح اور اسی چیز سے پیدا کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ بالا تمام باتوں کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یوں فرمائی۔ نمبر 1، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوا ان کے جو تیرے خاص بندے ہیں۔ فرمایا سچ ہے، اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
23, 38 اور 39۔ نمبر 2، پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ 7، 8۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے ہاشم بن قاسم ابو عقیل یعنی عبداللہ بن عقیل شکفی اور موسیٰ بن مسیب نے سالم بن ابی الجاد اور صبرہ بن ابی الفاق کے حوالے سے بیان کیا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 130، تخلیق آدم علیہ السلام۔ اور یہ بھی بتایا کہ آخر ذکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس ابن آدم کی راہ بانٹ مارنے کے لیے اس کے جملہ راستوں میں بیٹھتا ہے اور اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے علاوہ شیطان کے بارے میں اور کئی احادیث کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین ان فرشتوں کے متعلق جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا مختلف آرائے ہیں، لیکن جملہ آیات متعلقہ اور اقوال جمہور سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم میں تمام فرشتے شامل ہیں، لیکن جیسا کہ ابن جریر نے ضحاک اور ابن عباس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ اس حکم میں صرف ملائکہ ارضی شامل تھے، یعنی یہ حکم صرف ملائکہ ارضی کو دیا گیا تھا۔ تاہم ان تمام آیات و احادیث سے جو ہم اب تک اس سلسلے میں پیش کر چکے ہیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں تمام فرشتے شامل تھے، واللہ عالم۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے یہ فرمانا کہ یہاں سے چلا جا اور یہاں سے نکل جا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت تک ابلیس آسمان پر ہی تھا اور فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے غرور اور آدم علیہ السلام سے اس کے حسد کی وجہ سے اسے اس کی سابقہ منزلت سے گرا کر وہاں سے نکلنے اور نیچے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ متعلقہ آیات قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو جنت میں قیام کی اجازت دینے سے قبل اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا نہیں کیا تھا، جس کی وضاحت اسحاق ابن بشار نے اس آیت کی تفسیر میں کی ہے، جہاں وہ حضرت حوا کی تخلیق کا سوال ہے، تو اس کے بارے میں السادی نے ابی صالح ابی مالک ابن عباس مروہ ابن مسعود اور متعدد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ کی توسط اور احادیث کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جنت سے ابلیس کے اخراج کے بعد آدم علیہ السلام وہاں تنہائی کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل بستگی کے لیے ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح حضرت حوا مٹی سے نہیں بلکہ خود آدم علیہ السلام کے جسم کے ظہری حصے کے گوشت سے پیدا کی گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تخلیق سے قبل آدم علیہ السلام نے خواب میں ایک عورت کو اپنے سرہانے بیٹھے دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا تھا میں ایک عورت ہوں، اور اسے خواب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا اور انہیں ان کی شریک حیات زوجہ بنا دیا تھا۔ ہم اس واقعے پر انشاءاللہ آگے چل کر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں میسرہ الشجی ابی حازم اور ابی
حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے زید کی روایت کردہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو، کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا بلائی حصہ اگر ٹیڑھا ہو تو وہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا ہی رہے گا۔ اس لیے عورتوں سے نرمی کا ہی برتاؤ کیا کرو۔ اس حدیث کا الفاظ بخاری کے پیش کرتا ہے۔ جہاں تک آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کا تعلق ہے، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 131 تخلیق آدم علیہ السلام۔ تو مفسرین نے، جن میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل ہیں، اس درخت کو انگور کی بیل بتایا ہے۔ یہ بیان خصوصاً ابن عباس، سعید بن جبیر صحابی، جادہ بن حبیرہ، محمد بن قیس السدی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ماخوذ ہے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس درخت کو یہود کی روایات میں گیہوں کی بالی کہا گیا ہے، جبکہ قتادہ، ابن جریح اور ابو العالیہ کہتے ہیں کہ اس فرمان الہی میں جسے شجر کا ذکر ہے وہ ایسا درخت تھا جس کا پھل کھا کر جنتی حاسد فانی ہو جاتا، جب کہ جنت کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت قرآن کی تفسیر میں مفسرین کے باہمی اختلافات بہت معمولی ہیں، جبکہ اس آیت میں شجر کی تعین نہ ہونا یا اس کے نام میں ابہام یقیناً مصلحت خداوندی پر مبنی ہے، ورنہ کلام الہی میں ابہام ناممکن ہے۔ مؤلف ہے جنت کے محل وقوع یعنی جنت کی زمین یا آسمان پر ہونے کے بارے میں اختلافات تو وہ بھی کچھ ایسے خاص نہیں ہیں۔ ویسے راویوں میں اکثریت کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ یہ آیت قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 35، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ الجنتہ میں الف اور لام کی حیثیت عمومی یعنی معہود لفظی کے نہیں ہے، جس کا مطلب جنت سے مراد نظروں سے پوشیدہ ہوگی، جبکہ یہاں اس کی حیثیت معہود ذہنی کی ہے، جس سے مراد صرف جنت الماوا ہی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جنت جس کا محل وقوع آسمان ہے۔ تاہم متاخرین کا کہنا یہ ہے کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو قیام کے لیے ارشاد فرمایا تھا وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہاں سے ان کا خروج ممکن نہ ہوتا، جبکہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ جب روز حشر تمام بنی آدم ایک جگہ جمع ہوں گے تو وہ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی جنت الخلد میں داخلے کی سفارش فرما دیں، تو آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو جہاں سے تمہارے باپ کو خروج کا حکم ملا تھا؟ آدم علیہ السلام کا یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلد ہی سے خروج کا حکم ملا تھا، نہ کہ جنت سے جس کا محل وقوع زمین تھا، لیکن لفظی اعتبار سے اس کا مطلب نگاہوں سے مخفی ہوتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ جس جنت کا ذکر مدرجہ بالا آیت قرآن میں آیا ہے اس سے مراد جنت الماوا خلد ہی ہے جس کا محل وقوع آسمان ہے۔ اس حدیث پر ہم آگے چل کر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے، جس سے متاخرین کا مدرجہ بالا استدلال ضعیف تر ہو جاتا ہے۔
ویسے متقدمین و متاخرین دونوں کا بیان یہ ہے کہ جنت ہو یا دوزخ، ان کا جنت و دوزخ کے محل وقوع پر گفتگو سے ان کے وجود سے ہرگز انکار نہیں ہے، کیونکہ ان کا قرآنی آیات اور احادیث سے جگہ جگہ ملتا ہے۔ شجر ممنوعہ سے پھل کھانے کی پہل۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت قرآنی اور احادیث کے علاوہ متعدد روایان احادیث و مفسرین کے حوالے سے بیان کیا کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے پہل حضرت حوا علیہ السلام کی طرف سے ہوئی تھی، جس کی ترغیب جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے انہیں ابلیس نے دی تھی، اور آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کی ترغیب سے یہ پھل کھایا تھا۔ توریت کی متعدد آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 132، تخلیق آدم علیہ السلام۔ جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کا لباس۔ اس سے قبل تخلیق ملائکہ، اوصاف ملائکہ، تخلیق آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل، ابلیس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار، اور اس کے اسباب جنات کی تخلیقی اصلیت یعنی اس کی پیدائشی عنصر، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے ارشاد کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنانے والے ہیں۔ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر حیرت اور اپنے کمال عبودیت کے مقابلے میں زمین پر انسانی اعمال پر اظہار خیال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد انی اعلم ما لا تعلمون، ابلیس کا مردود بارگاہ الہی ٹھہرایا جانا، آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، جنت و دوزخ کا محل وقوع شیطان کی طرف سے بارگاہ خداوندی میں یہ التماس کہ اسے آدم و بنی آدم کو روز قیامت تک فریب میں مبتلا اور گمراہ کرتے رہنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ارشاد کے ساتھ کہ وہ اس کے مخلص بندوں کو ہرگز حق سے نہیں ہٹا سکے گا، اس انسان کو فریب دینے کی اجازت آدم علیہ السلام کے دل بستگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حوا کی تخلیق، تلبیس ابلیس اور ان کی ترغیبات کا پہلا شکار وغیرہ پر پچھلے صفحات میں کلام الہی اور احادیث نبوی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے، اور انہی ناقابل تردید حوالوں سے یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کا لباس کیا تھا۔ یہ نیز یہ کہ جنت میں خروج کے وقت وہ دونوں اس بہشتی لباس سے محروم کر دیے گئے تھے، تاہم وہ اس بارے میں راویوں سے اختلاف میں نشاندہی کی گئی ہے کہ در حقیقت وہ لباس کیا تھا۔ اسرائیلیات کے زبانی بیانات یہ ہیں کہ آدم و حوا دونوں جنت میں اپنی فطری لباس میں رہتے تھے، لیکن توریت کے کچھ بیانات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی شرمگاہیں زیتون کے پتوں سے چھپی رہتی تھی، جبکہ وہابی منبع کے بقول ان کی شرمگاہوں کے علاوہ حجاب بے نور فراہم کیا گیا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تورات و انجیل میں بدہی تحریفات اور وہاب بن منبع کی روایات میں مسند حوالوں کے عدم موجودگی کی پیش نظر مذکورہ بالا روایات سے اختلاف کرتے ہوئے انہی روایات کو مستند ٹھہرایا ہے، جن میں بتایا گیا کہ جنت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا وہی لباس تھا جس کا ماقیہ بنی آدم کے جسم میں پر ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کی شکل میں اب تک موجود ہے۔ حافظ ابن عسکر مجاہد کی روایت حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ
وہ آدم و حوا کو جنت سے لے جائیں، اور اسی کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے سر پر تاج اور میکائیل علیہ السلام نے ان کا لباس اتار لیا، لیکن ان کی پیشانی پر ناخن کی شکل کا ایک پرت چھوڑ دیا۔ آدم یہ دیکھ کر بار بار العفو العفو کہہ کر رب العزت سے معافی کے طالب ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم و حوا علیہ السلام کے جسموں پر جنت کے لباس کا مذکورہ بالا ماکیہ لباس چھوڑ کر انہیں زمین پر اتار دیا جائے تاکہ وہ وہاں اپنی خطا پر عمر بھر اظہار ندامت کرتے رہیں۔ آدم و حوا علیہ السلام کی طرف سے العفو العفو کی تکرار سے طالب فرمائی کا ذکر ابھی بھی کیا جا چکا ہے، نیز آدم و حوا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اور قرآن کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 133 تخلیق آدم علیہ السلام۔ آدم و حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک مقررہ وقت تک امتحاناً زمین پر قیام کا حکم اللہ تعالی ہم نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام 100 سال اور ایک روایت کی روح سے 70 سال تک رہا۔ وہ جنت کی یاد میں زمین پر آ کر 70 سال تک آہو بقا میں مبتلا رہے، نیز 70 سال تک اپنی خطا پر مبتلائے گریہ و زاری رہے۔ یہ روایت ابن عسکر کی ہے۔ زمین پر آدم و حوا علیہ السلام کے مقامات نزول۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ان سے ابو زرع، عثمان بن ابی شیبہ اور جریر نے سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین کے اس مقام پر اترے تھے جو مکہ و طائف کے درمیان واقع ہے اور جسے دہنہ کہا جاتا ہے، جبکہ حسن بصری کا بیان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا نزول ہند میں اور حوا کا جدہ میں ہوا تھا۔ السیدی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پہلے حجر اسود کے ساتھ مکے میں اس مقام پر اتارا گیا تھا جہاں حجر اسود آج بھی قائم ہے، لیکن بعد میں انہیں ہند بھیج دیا گیا تھا جہاں شجر جنت گہیو کا پودا آج بھی اگتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدم صفا میں اترے تھے جبکہ حوا مروہ میں اتری تھی۔ یہی روایت ابن ابی حاتم کی بھی ہے۔ عبد الرزاق و معمر کہتے ہیں کہ ان سے عفو نے قسامہ بن زہر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں تمام صنعتوں کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ وہ انہیں بطور رزق جنت کے پھل بھی عطا فرمائے جن میں اب کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں، لیکن جس کا پھل کھانے کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس شجر جنت گہیو کے پودے میں ابھی تک کوئی تغیر و واقعہ نہیں ہوا۔ حاکم اپنی کتاب مستدرک میں کہتے ہیں کہ ان سے بکر بن باویہ نے محمد بن احمد بن نصر، معاویہ بن عمر، زیدہ، عمار بن ابی معاویہ الجبلی، سعد بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام کا زمانہ وقت عصر سے
غروب آفتاب تک کا رہا۔ حاکم کے بقول اس روایت میں شیخین حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، لیکن اس روایت سے استخراج کسی محدث نے نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں اعرج اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ظاہری کا بیان کردہ روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتنا اچھا تھا جس میں یعنی بروز جمعہ طلوع آفتاب کے وقت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی روز اور اسی وقت وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی روز اور اسی وقت وہ جنت سے نکلے۔ صحیح مسلم میں اس آخری واقعے کی بھی جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت خیر سے تعبیر کیا، یہ تو جیہ کی گئی ہے کہ اسی سے تقویم اوقات کی بنیاد پڑتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث محمد بن بصب اور اوزائی کی زبانی ابن عمار، عبداللہ بن فرخ اور ابو ہریرہ کے حوالے سے روایت کی ہے۔ اس حدیث کی روح سے جسے ابن عسکر نے ابی القاسم بغوی کی توسط، محمد بن جعفر درقانی اور سعید بن میسرہ کی زبانی انس کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 134 تخلیق آدم علیہ السلام۔ جنت سے زمین پر اترنے کے بعد بھی آدم علیہ السلام کے جسم پر لباس جنت کے کچھ اور اوراق باقی تھے، جن کی وجہ سے انہیں حرکت عرضی تکلیف پہنچتی رہی، اور جس کا اظہار انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے کیا تھا۔ نیز یہ کہ پہلے وہ عرض بطحا مکہ پر اترے تھے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی اہلیہ کو تلاش کرے، اور انہیں ان کی تلاش کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ پھر جب حضرت حوا علیہ السلام انہیں حوا علیہ السلام مل گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ صالح۔ یہ بڑی غریب حدیث ہے جس کی روایت عموماً سعید بن میسرہ یعنی ابو عمران البصری سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کی روایت کردہ حدیث کو وضیع احادیث میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو منکر کہا ہے اور اپنے فیصلے میں ابن حبان کا حوالہ دیا ہے۔ ویسے یہ حدیث مجاہد، سعد بن جبیر، ابو العالیہ، ربی بن انس، حسن بصری، قتادہ، محمد بن کعب، خالد بن مدان، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے مروی ہے۔ ابن حاتم کہتے ہیں کہ ان سے علی بن حسین بن اشکاب اور علی بن عاصم نے سعید بن ابی عروبہ، قتادہ، حسن اور ابی کعب کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا مجھے دوبارہ جنت میں بھیج دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث درج ذیل کلمات سے مطابقت رکھتی ہے، تاہم یہ حدیث اس لیے غریب ہے کہ اس موضوع پر صرف یہی ایک حدیث دستیاب ہے۔ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں سعید بن جبیر کے توسط اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، کیا تم نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ جواب ملا ہاں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب ملا ہاں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اور جب مجھے چھینک آئی تو نے فرمایا
اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جواب ملا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس جواب کی پیش نظر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس طرح تیری رحمت کو تیرے غضب پر سبقت حاصل ہوئی۔ جواب ملا، ہاں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 135 تخلیق آدم علیہ السلام۔ کیا یہ میرے اعمال میں پہلے سے نہیں لکھا گیا تھا؟ جواب ملا، ہاں۔ آخر میں آدم علیہ السلام نے عرض کیا، بس اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تیرے پیش نظر یہ ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج دے گا؟ جواب ملا، ہاں۔ توبہ کر لوں تو کیا تیرے پیش نظر ہے کہ تو مجھے جنت میں بھیج دے گا؟ جواب ملا، ہاں۔ حاکم نے اس روایت کو صحیح الاسناد بتایا ہے، لیکن اس پر اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ حاکم کے علاوہ بہقی اور ابن عسکر سے بتوسط عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور آخر الذکر کے والد اور دادا نیز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو چکی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے اوپر سر اٹھایا اور دیکھا کہ قوائم العرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے سمجھ لیا کہ تو نے جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ اضافہ فرمایا ہے وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہو سکتی جو تجھے تیری تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، وہ مجھے میری تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور چونکہ تم نے اس کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا کی ہے لہٰذا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہیں کرتا۔ اگرچہ بہقی نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے حوالے سے منتخب کر کے پیش کیا ہے، تاہم اسے ضعیف احادیث میں شمار کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ البتہ اس سلسلے میں یہ فرمان الہی بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کی 70 کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گئے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 122۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی